حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث سے پہلے کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے جس کو حدیثوں سے کچھ نسبت ہوتی ہے۔ تو آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے انک میت، اے نبی یقیناً آپ پر بھی موت طاری ہوگی، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ بھی، آپ کے صحابہ مراد لے تو آپ کے صحابہ بھی ایک نہ ایک دن انتقال کر کے جائیں گے، یا وہ سے مراد اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سمجھے جائیں تو وہ بھی دنیا سے جانے ہی والے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مدت تک رکھا، جس طرح اللہ کسی بھی انسان کو ایک مدت تک رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی بخشی وہ 63 سالہ زندگی، 60 پر 3 سال، اور وہ بھی قمری حساب سے، چاند کے حساب سے۔ اور اس 63 سالہ زندگی میں دین کو پھیلانے کا جو موقع دیا وہ 23 سالہ زندگی۔ 40 سال تک تو حضور نے کوئی کام نہیں کیا، تو اتنی کم مدت نبی کو اللہ نے کیوں دی؟ اللہ چاہتا تو اگلے پیغمبروں کو 1000 سال کی بھی عمر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام 950 برس رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس بتائی جاتی ہے، یعنی 200 400 600 سال لوگ انبیاء کرام دنیا میں رہے ہیں، مگر ہمارے حضور کو اللہ نے 63 سالہ زندگی دی، اور نبوت کے کام کا آغاز اس وقت ہوا جب حضور کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ تو اتنی کم عمر اللہ نے نبی کو کیوں بخشی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو زیادہ دن تک اس فانی دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اس فانی دنیا میں چند دن رکھ کر اپنی بارگاہ خاص میں بلانا چاہتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کام بڑا رہے اور وقت کم رہے، یہ کام کرنے والے کا کمال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مختصر سی مدت میں وہ کام انجام دیا جسے لوگ صدیوں میں انجام نہیں دے سکتے، صدیوں میں انجام نہیں دے سکتے۔ کوئی تحریک شروع ہوگی، پھر اس تحریک کو جوان ہونے تک تحریک کا ایجاد کرنے والا دنیا میں نہیں رہتا، اس کا کام بعد والے کرتے ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مختصر سی مدت میں 1 لاکھ صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے،
حضور کی وفات ہوئی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مگر حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ایسی بات کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہی ایسی بات اگل سکتا ہے جس کا دل عظمت مصطفیٰ سے خالی۔ تب اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر احادیث کی طرف آئیں۔ ان حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا، موت کا تذکرہ کیا ہے۔ وعن عائشہ قالت، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یعنی بی بی عائشہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، بے شک اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، جب حضور کی وفات ہوئی، حضور کا انتقال ہوا، سجیہ بھی برد حبرتن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا گیا ایک ایسی چادر سے جو چادر ہبرا سے منگائی گئی تھی۔ ہبرا ایک جگہ ہے یمن میں، تو یمن کی چادریں اس زمانے میں بہت مشہور تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یمن کی چادر پسند آتی تھی، آپ زیب تن فرماتے تھے۔ تو وہ یمنی چادر دھاری دار تھی، یعنی اس میں لکیریں تھیں، دھاریاں تھیں۔ تو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے طور پر اس چادر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ رکھا اور حضور کے جسم مبارک کو ڈھانپ دیا۔ تو چونکہ اس میں حضور کی وفات کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ بھی نبی کی وفات کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کی ولادت، نبی کی وفات۔ ولادت حضور کی دنیاوی زندگی کی ابتدا، حضور کی ابتدا نہیں، دنیاوی زندگی کی ابتدا، ورنہ حضور کی روح مبارک اس وقت پیدا کی گئی جب کوئی چیز نہیں تھی۔ تو دنیاوی زندگی کی ابتدا ولادت، اور دنیاوی زندگی کی انتہا وفات۔ حضور کی وفات کے بعد دنیاوی زندگی ختم ہوئی، مگر نبی ختم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نبیوں کے بارے میں بھی کہا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور معراج کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ فَمَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، قائم یصلی۔ مگر یہی موسیٰ علیہ السلام حضور کے بیت المقدس پہنچنے کے پہلے بیت المقدس پہنچ چکے تھے، اور حضور کے آسمان پہ جانے کے پہلے آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ تو انبیاء کرام کی برزخی زندگی کے ہم قائل ہیں، اور کسی بھی نبی کو مردہ کہنا یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ ایسی بے ادبی کو شہید کے بارے ہی میں پسند نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردے مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات کے وقت جب آپ کو کفن پہنایا گیا تو آپ کے کفن میں یمنی چادر رکھی گئی جو دھاری دار تھی، دھار والی تھی۔ تو اس کا تذکرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرتی ہیں، اور ہمارے حضور کی ولادت وفات دونوں ایک دن ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی،
12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، اسی لیے ہم اس مہینے کو میلاد کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور 12 وفات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ 12 وفات، مگر جھٹکا دے کہ ہم 12 فات کہہ دیتے، واو کو نکال دیتے، واو کا لفظ پسند نہیں، واو کو نکال دیا۔ 12 وفات بولنے میں کچھ دقت بھی ہوتی ہے، اس لیے 12 فات۔ تو عام طور پر لوگ 12 فات جو کہتے ہیں، 12 فات کا مہینہ، اب تو لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا، مگر جو پرانے لوگ تھے وہ جب میلاد کا مہینہ آتا تو کہتے تھے کہ 12 فات کا مہینہ آیا۔ تو فات کا معنی اصل میں وفات، 12 کو حضور کی وفات ہوئی تھی، اس لیے 12 وفات کا مہینہ۔ تو حضور کی ولادت، حضور کی وفات، تو ایک ہی دن میں ولادت و وفات کو رکھ کر اللہ نے سمجھا دیا کہ ولادت سے نبی کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا اور وفات سے بھی نبی کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا۔ ولادت سے پہلے بھی نبی زندہ تھے، وفات کے بعد بھی نبی زندہ۔ تو اب آئیے، یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے یہ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کتابوں میں کوئی حدیث نقل ہو تو اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، پہلی فصل ختم ہوئی، اب دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا معنی کیا ہے؟ تقسیم، یعنی یہ سبق کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ الفصل الاول، دوسرا حصہ ہے الفصل الثانی۔ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنة، رواہ ابو داؤد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل، معاذ کا معنی ہے پناہ میں دیا گیا، پناہ میں دیا گیا۔ تو آج لوگ لیٹسٹ نام پوچھتے ہیں، نیا نام، معاذ یہ نام رکھ دو، اگرچہ کہ پرانا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا اس لیے نیا بن گیا ہے۔ لوگوں نے یہ نام رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ پرانا نام پرانا ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے نیا بھی رہے گا، نام بھی بہتر رہے گا۔ معاذ یعنی پناہ میں دیا گیا۔ تو بندہ معاذ ہے اور اللہ تعالیٰ معیذ ہے۔ معیذ کے معنی پناہ دینے والا۔ معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ، جس کا آخری کلام یعنی آخری بات، مرنے سے پہلے جس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی جنتی کی پہچان ہے کہ مرنے کے پہلے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پورا کلمہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ فرما رہے ہیں، یہ بس کلمے کا سرا بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی الحم کا سورہ پڑھو، الحم کا سورہ پڑھو، بولے الحم بول کے رک جائیں گے کیا؟ الحم کا سورہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جو الحم کا سورہ پڑھتا ہے اسے مصیبت سے رہائی ملتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ پانی، اس میں الحم کا سورہ پڑھ کے دم کر دو، تو کیا اس پر الحم بول کے دم کر دیں گے؟ نہیں، پورا سورہ پڑھیں گے۔ تو پورے سورے کو الحمد کا سورہ کہتے ہیں۔ یا میں کہوں قل هو اللہ کا سورہ پڑھو، تو قل هو اللہ بول کے اسٹاپ نہیں ہو جائیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ بولو، بھائی لا الہ بولو، لا الہ بولو، تو کیا بولیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے پورا کلمہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا یہ حصہ جو بولا گیا، اس کا مطلب نہیں کہ کلمہ یہاں ختم ہو گیا، بلکہ اختصار کے طور پر کلام میں اختصار یہ بلاغت کا انداز ہے۔ تو مختصر طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، جس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کس نے بتایا؟
یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہی تمہارا خدا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں براہ راست بتایا ہے، کسی فرشتے کو بھیج کے بتایا؟ تو جواب دینا پڑے گا کہ محمد نے ہمیں بتایا، محمد الرسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جسے آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اسی کو کلمہ آخری وقت نصیب ہوگا جو زندگی بھر کلمے کا گن گاتا رہا، کلمے کو گنگناتا رہا، جس کے سانسوں میں کلمہ رہا، جس کے خیالوں میں کلمہ رہا، جس کے تصور میں کلمہ رہا، اور جو زندگی میں ہر قدم کلمے کو سوچ کے اٹھاتا رہا، کلمہ اسے ضرور نصیب ہوگا اور وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیں، وعن معقل بن یسار، حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اے مومنو سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، علی موتاکم، تمہارے مرنے والوں کے پاس، تمہارے مرنے والوں کے اوپر ہے۔ تمہارے مرنے والے کے اوپر کا مطلب اوپر بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اردو میں بھی اس طرح کے محاورے ہیں۔ میں آپ کے گھر پر سے گزرا، کیسا بھائی گھر پر سے گزرا؟ میرا گھر بہت اونچا ہونا، میں 5 فلور میں ہوں، گھر پر سے کیسا گزرے؟ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ گھر پر سے گزرا کا مطلب اس گلی میں سے گزرا، گھر کے قریب ہو کے گزرا، یہ ہے مطلب۔ تو اسی طرح سورہ یاسین پڑھو، تمہارے مرحوموں پر کا مطلب مرحوموں کے پاس بیٹھ کر۔ اب یہاں پر سورہ یاسین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی۔ سورہ یاسین کے اندر وہ فضائل، وہ محاسن، وہ فائدے ہیں جو صرف سورہ یاسین میں۔ تو سورہ یاسین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن بھی کہا ہے، قلب قرآن، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ اور ایسا حسین اتفاق ہے کہ سورہ یاسین، یاسین سورہ کا نام بھی ہے اور یاسین ہمارے نبی کا نام بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے یاسین، اور قرآن کے سورہ کا نام بھی ہے سورہ یاسین، یاسین کا سورہ۔ تو سورہ یاسین پڑھو علی موتاکم، تمہارے مرنے والوں پر، کیونکہ موتا میت کی جمع ہے۔ میت، جس انسان کی موت ہو گئی اس کو بھی میت کہتے ہیں، اور جس کی موت تو نہیں ہوئی، موت تو نہیں ہوئی، سکرات کے عالم میں ہے، اس کو بھی میت کہتے ہیں۔ اور جس کو دفن کر دیا گیا، جو قبر میں ہے، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ میت، یعنی موتا کے نام سے فاتحہ پڑھو کا مطلب کیا؟ موتا کے نام سے، اب تو ان کی میتیں سامنے نہیں، یعنی جن لوگوں کو دفن کر دیا گیا ان کے لیے بھی موتا کا لفظ ہے، اور جو لوگ ابھی انتقال ہوئے ہیں، ابھی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی نہیں گئی، ان کو بھی موتا کہیں گے۔ اور جن کو موت نہیں آئی مگر سکرات کے عالم میں ہیں اور دیکھنے والوں کو یقین ہو رہا ہے کہ یہ عنقریب مرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تب یاسین پڑھو کا مطلب کوئی سکرات کے عالم میں ہے، نزع کے عالم میں ہے، تو سورہ یاسین پڑھو تو آرام ملے گا۔ کیا آرام ملے گا؟ روح آسانی سے نکل جائے گی۔ روح کو تو نکلنا ہی ہے، یہ روح گھسی ہے، نکلنے کے لیے گھسی ہے، تو آسانی کے ساتھ روح پرواز ہو جائے گی۔ یا کسی کا انتقال ہی ہو گیا،
تو سورہ یاسین پڑھو تاکہ سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب اسے پہنچ سکے۔ اور موتا کا مطلب اہل قبور بھی ہیں، یعنی قبرستان جاؤ اور تمہیں فرصت ہے تو سورہ یاسین پڑھو، فرصت ہو تو پڑھو۔ بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ مجمع دیکھنے پر ان کو جوش آ جاتا، ایمان تازہ ہو جاتا ان کا، اکیلے جائیں گے تو 2 منٹ میں آ جائیں گے۔ اگر محفل ہو تو سورہ یاسین کو اتنا رول کے پڑھیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ ختم قرآن کر رہا ہے کیا۔ اسی طرح سلام پڑھنے والوں کی بھی عادت ہے کہ اکیلے کھڑ کے حضور کی بارگاہ میں کبھی سلام نہیں پیش کریں گے، مگر جب محفل میں کھڑے ہوں گے انہیں سلام کا موقع دیا جائے گا تو اتنے اشعار پڑھیں گے، کبھی ایک سلام ختم ہوتے ہی دوسرے شاعر کا سلام شروع کر دیں گے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچانے سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ لوگ محبت کرنے کے بجائے گزارش کرتے ہیں ذمہ دار امام صاحب سے، حضرت آئندہ یہ آدمی کو کھڑا ہونے کو آئے، کھڑ کو پڑھتا پیروں میں درد ہو گیا۔ تو یاسین اگر سارے لوگ راضی ہیں، سب لوگ اسی غرض سے آئے ہیں کہ مکمل سورہ یاسین سنیں گے، تو ایسے موقع پر سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے خاص موقع ہیں، تیجا کی فاتحہ ہے، سب لوگ بیٹھتے ہیں اور دستور یہی ہے کہ امام صاحب یا حافظ صاحب پوری سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایصال ثواب کی دعا مانگی جاتی ہے، تو اس وقت پہ یاسین پڑھیں۔ اور دیگر موقع پر اگر آپ سے کہا جائے کہ فاتحہ پڑھو تو اس وقت صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اگر ہم تنہا جائیں، قبرستان میں ہم تنہا جائیں، کسی پر ہمارا پڑھنا بوجھ نہ بنے، تو ایسے موقع پر یہ کہ یاسین کیا 10 مرتبہ بھی یاسین پڑھ لو، 10 مرتبہ بھی یاسین پڑھ لو، کسی کو دقت نہیں ہے۔ تو بہرحال سورہ یاسین ایک ایسی فضیلت والا سورہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس پڑھنے کا حکم دیا ہے، بھلے وہ مردہ خبر کے باہر ہو یا خبر کے اندر۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا دل غافل ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھ کر اس کا مطلب سمجھا دوں، یا صرف سورہ یاسین بھی پڑھو تو اس کی غفلت دور ہو جائے گی۔ اگر ہمارے بچے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، تو سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دیں تو امید ہے کہ ان کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں مردے سے مراد حضور نے تخصیص نہیں کی کہ خبر کا مردہ ہے یا خبر میں جانے سے پہلے اس کی لاش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ بھی مردہ ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، رب کو یاد کرنے والا زندہ، رب کو بھول جانے والا مردہ۔ تو اگر ہم کسی کے بارے میں دیکھیں کہ وہ غافل ہے، یا ہم اپنے بارے میں ہی دیکھیں کہ ہماری غفلت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم رب کو یاد نہیں کرتے، ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا، تو وضو کر کے بیٹھ جائیں، سورہ یاسین شروع سے آخر تک پڑھ لیں، تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے دل کی کیفیت بدل جائے گی، یعنی میت دل، مردہ دل زندہ دل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ، امام احمد، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ، ان تینوں اماموں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔